قرآن کریم میں جہاں انسانیت کو اسلامی تعلیمات، عبادات، معاملات کی تفاصیل سے متنبہ کیا، وہیں رب ذوالجلال نے نوجوانوں کے لیے جو نمونہ ہو سکتے تھے ان کا خاص انداز میں ذکر کیا اور فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم آپ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان طبقے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس نوجوان جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، حق کے ساتھ، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ یہ وہ نوجوانوں کی جماعت تھی جو اللہ رب العزت پر ایمان لائی، اور وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت میں مزید تقویت عطا فرمائی۔ نوجوانوں کو نمایاں کرنے والی اگر کوئی خاصیت اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے تو وہ نوجوانوں کا رب ذوالجلال پر ایمان تھا، اور اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نوجوانوں کے مقام کو متعین کیا ہے کہ وہ بلند تھے اس لیے کہ انہوں نے رب السماوات والارض پر وہ لوگ ایمان لائے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے۔ اور اسی پہلو سے اگر نوجوانوں کے جو حقیقی اسلامی نوجوان ہیں ان کے مقام کو جاننا ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن، اور رب کے قیامت کے دن جب محشر میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کی جس انداز سے یا جس لیول پر وہ گناہوں میں مبتلا ہیں اس اعتبار سے وہ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے گلے تک پسینہ پہنچا ہوگا، کسی کے کندھے تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا۔ ان سخت حالات میں اللہ رب العزت نے 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھا ہوگا، اور ان میں ایک قسم ان نوجوانوں کی ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری ہو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آخر اس جوان کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم مقام کیوں عطا کیا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا کہ اس عظیم مقام پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم خصلتوں والے لوگوں کو رکھا ہے جو نیکی میں اور اچھائیوں میں بڑے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے ہیں، وہیں اس نوجوان کو بھی رکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ نوجوانی کی یہ عمر ہے کہ اس عمر میں ہر طرف سے ایک نوجوان کو فتنوں نے گھیرے رہتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، ہر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس وقت شیطان بھی ان کو ورغلا رہا ہوتا ہے۔ ان کی جو نوجوانی کے خواہشات اور جذبات ہیں وہ بھی ان کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر کوئی عمل کر لیں، جو عمل اللہ کی نافرمانی کا ہے، جو عمل رب کی سرکشی کا ہے، جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کا ہے۔ لیکن وہاں نوجوان
رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ شیطانی وسوسے بھی ہیں، اپنی جو نفس امارہ ہے اس کے جذبات بھی ہیں، لیکن اس کو ٹھہرانے والی جو چیز ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان نوجوانی کے جذبات میں وہ رب ذوالجلال کا خوف ہے، وہ اللہ رب العزت کا تقوی ہے، کہ ایسے موقعوں پر کہ جب وہ ان حالات میں بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا خوف کہ ہمیں کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور رب کی تعلیم یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں فرمان یہ ہے، میں اس حد کو کراس نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب اپنے ان تمام احساسات، اپنی تمام خواہشات کو وہ رب ذوالجلال کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں وہاں حق بنتا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی ایک خاص مقام رکھے، جہاں اس کو اس بلند ہمتی پر اس کو اس کا صلہ ملے۔ اور وہی ذکر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اور میرے نوجوانوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ وہ خاصیت ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جس سے آج ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے سفید ریش لوگ محروم ہو چکے ہیں۔ آپ ابھی اس مقام پر ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم خوشخبری کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ خواہش تو کر پائیں گے کہ کاش ہم جوانی میں ایسا کرتے ہوتے۔ اگر ان کی جوانی اللہ کی نافرمانیوں میں کہیں گزری ہوگی تو اس اعتبار سے ہمارے لیے وقت، جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری عمر ہے، اس کا لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس پہلو سے اسلام میں جو نوجوان کا مقام ہے وہ ہمارے اوپر عیاں ہوتا ہے۔ اور اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظیم حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے، کہ جس میں نوجوانی کی عمر کا جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وفی روایہ عن 5 وفی روایہ بدون تحدید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث کہ قیامت کے دن بندے کے قدم او اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ ان کو سوال کیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں 4 کا ذکر آتا ہے، اور ایک حدیث میں 5 کا ذکر آتا ہے، اور ایک روایت میں اس تحدید کا ذکر نہیں ہے، اور ان اعمال کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھ ہوگی۔ اور ان میں چونکہ میں وہ سارے نکات بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت مختصر ہے، ان میں ایک جو پہلو ہے کہ وہ عن شبابہ فیما ابلا، کہ اس کی جو نوجوانی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ حالانکہ پوری عمر اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا بچپنا، ہماری جوانی، ہماری بزرگی، یہ ساری کے سارے انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، لیکن نوجوانی کی عمر کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے، کہ فیما ابلا، کہ کس چیز میں آپ نے اپنی جوانی کو گزارا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، اگر وہاں سوال ہماری طرف سے مثبت ہوگا تو اللہ کے ہاں کامیابیاں ہیں، اور اگر ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہوگا اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے میں، تو پھر انجام بھی برا ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں نوجوانوں کا جو مقام ہے اسلام میں اس کو نمایاں کرتا ہے۔ دوسرا جو نقطہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخر ہم جوانوں کو معاشرے کی ذمہ داریوں کے لیے کیسے تیار کریں، تیاری کا معیار کیا ہو
کہ جس پر ہمارے نوجوان اپنے آپ کو تیار کریں، تبھی وہ اصلاح معاشرے میں ایک بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر صرف جوان ہو تو صرف جوانی معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ مفید نہیں ثابت ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس میں بھی میں کچھ اہم نکات کی طرف سے اشارہ کروں گا کہ ہم نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے، تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اور بزرگوں جو نقطہ ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان، رب ذوالجلال کی معرفت، اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ اور منزلت، کہ اس کو ایک نوجوان جانے۔ جن نوجوانوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے، میرے بھائی، جس آیت کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ نحن ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا اللہ الذي کہ جب ربطنا على قلوبهم، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کس پر؟ جو پہلی آیت میں ذکر ہے، اللہ کے ایمان پر۔ یہ نقطہ بھی یہاں بھی اپنے میں نوجوانوں کی بھی اور بزرگوں کی بھی توجہ چاہوں گا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ثابت قدم کر دیا ان کے ایمان پر۔ گویا کہ اگر ایمان کی دولت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اگر اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ہماری کوئی اپنا کوئی کرتب نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب وہ انہوں نے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا اِذَا، کیسے آئے تھے؟ وَلَا نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکارتے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ پر ظلم کر رہا ہے، وہ حق سے ہٹی ہوئی بات کہہ رہا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو رب ذوالجلال نے جو مقام عطا کیا، اور 300 سال وہ غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور پھر ان کو 300 سال کے بعد زندہ نکالا، تو وہ لوگوں کے سامنے جو اعلان کر رہے تھے وہ رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان تھا۔ اور اسی پر تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور نوجوان صحابہ کرام پر جو خصوصی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، میرے نوجوانوں، وہ ایمان کی مضبوطی کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے کہیں سفر کر رہے ہیں۔ اس موقع کو بھی اللہ کے رسول نے غنیمت سمجھا، اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر۔ تو اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو قال اللہ ورسولہ اعلم، تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا کوئی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سب سے اہم جو درس سمجھا وہ دیا کہ ہم اللہ کے حقوق کو سمجھے، کہ ان یعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے، ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نوجوان کو توحید کا درس دیا۔ اور ایک وہ دوسری عظیم حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کو جو
13-14 سال کا نوجوان صحابی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات اذا سألت احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے بیٹے اے بچے میں تمہیں ایک نصیحت کیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی تم حفاظت کرنا، رب تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کی تم حفاظت کرو، رب کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوالی بننا ہے تو رب ذوالجلال کا سوالی بن کر جیو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو رب ذوالجلال سے ہی مدد طلب کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی کا سوالی نہ بنو، رب ذوالجلال کے علاوہ کسی سے اپنی مدد بھی طلب نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کا ایک عظیم درس دیتے ہوئے فرمایا کہ وَعْلَمْ، آج جو ہمارے نوجوان اکثر جہاں بھٹکتے ہیں، جب انہیں کوئی جاب نہیں ملتی یا تعلیم کے تعلق سے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ نیاز مانتے ہیں کہ فلاں مزار پر جا کر ہم یہ چڑھائیں گے تو ہماری یہ مراد پوری ہو جائے گی، مجھے جاب مل جائے گا، میری فلاں مشکل دور ہو جائے گی۔ اور شادی کے تعلق سے ہو تو اس وقت بھی لڑکیوں اور لڑکوں کی طرف سے منتیں مانی جاتی ہیں، اور اس پہلو سے رب ذوالجلال نے جو نوجوانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی، فرمایا کہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اے عبداللہ ابن عباس جان لو، اور اس کے ذریعے امت کا ہر فرد جان لے کہ اگر پوری امت بھی اکٹھی ہو جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے، ہرگز وہ نفع نہیں دے سکتے جب تک سوائے اتنی مقدار میں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اور وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لن يضروک، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنی مقدار میں جتنا رب نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لی گئی ہے اور سیاہی سوکھ چکی ہے، لوح محفوظ میں ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور اس میں ادنا بھی ترمیم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو پہلا نقطہ ہے جس پر ہمیں اپنی جوانی میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا ایمان اپنے رب ذوالجلال پر ہو، اور دوسرا پہلو کہ ہم اپنی جوانی کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ اگر نوجوان علم سے نہ آشنا ہے اور علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، خود بھی بھٹکا رہے گا، اور سوسائٹی کو بھی وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس علم میں جو سب سے بنیادی علم میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ شریعت کا علم ہے، وہ دین کے اساسیات کا علم ہے کہ ارکان ایمان، ارکان اسلام اور اس جیسے جو مسائل ہیں، جو بنیادی انسانی ضرورت ہے کہ نوجوان اس سے واقف ہو، اور اگر اس سے وہ ناآشنا ہوگا تو وہ خود بھی بھٹکے گا۔ اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو جاننے والوں سے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے سے تم سوال کرو، اور اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطے کی طرف جو آج کے اس پرفتن دور میں جو نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جس کی طرف کچھ اشارے جو ہیں سابقہ خطابات میں بھی ہوئے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف جو ہے وہ نالج کے نام پر، علم کے نام پر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں،
اور اس پہلو سے اگر ہم سلفی ہیں، اگر ہم اپنی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے اگر قدوہ اور نمونہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اور پڑھنے لگے. کون؟ عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی، اور جن کی فراست، جس کی فہم اور جو قدیم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے صحابہ میں سے تھے، ایسے جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کی کچھ اوراق پڑھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل پڑا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اور مطلب لمبی جو بات تھی اور اس کا جو اختتامی جو اہم کلمہ جس کی سے میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ واللہ لو کان موسیٰ حیا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہ جن پر تورات اتری تھی اگر وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہوتے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ وہ رہ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جبکہ تورات یہ قرآنی کتاب ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آسمانی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی، کوئی شخص اگر اس پہلو کو نہ جانتے ہوئے ایسے مواد کو پڑھے گا کہ جو وہ خود حق کی اور اس میں حق اور باطل کو سمجھنے میں فرق نہیں رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اور اسی پہلو سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایک اہم پہلو عطا کیا کہ میں تمہیں ایک بڑے واضح راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، ترکتکم علی ملت بیضاء، بالکل واضح راستہ ہے اور جو ہدایت صراط مستقیم کا راستہ ہے. اور اس پہلو سے آپ قرآن کو اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو اپناؤ. اور جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری دور میں جب فتنے عام ہونے لگے اور اس میں بدعات اور خرافات عام ہونے لگی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا وہ قول یاد دلاتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کانوا لا یسألون عن الاسناد، کہ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لوگ سندوں کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جب کوئی دین کا مسئلہ آتا تھا تو یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں. لا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنۃ، اور جب سوسائٹی میں امت میں فتنے آنے لگے جس میں صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد جب فتنوں کا دور شروع ہوا اور اسلام میں باہر کے لوگ اسلام کے نام پر داخل ہو کر اسلام میں طرح طرح کی ایسی چیزیں داخل کرنے لگے جن کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اس موقع پر حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہونے لگا اور عام ہونے لگا تو اس موقع پر لوگ کوئی بھی جو ہے وہ سوال کرنے لگے، اور اگر کوئی وہ ہوتا جو اہل سنت والجماعت میں سے، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا تو اس کی بات کو وہ قبول کر لیا کرتے تھے، اور اگر وہ اہل بدعہ میں ہوتا تو اس کی بات کو وہ رد کر دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ انظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تمہارا دین لحمک و دمک، کہ تمہارا دین تمہارا خون ہے، تمہارا گوشت ہے. انظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم کہاں سے دین کو اخذ کر رہے ہو. کیوں امام مالک نے دین کو گوشت اور خون قرار دیا؟
کیونکہ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دین پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارے اسی جسم کو کھڑا کیا جائے گا۔ عذاب، سزا یا جنت اگر ملے گی، اور اگر لطف اندوزیاں بھی ہیں یا عذاب بھی ہے، تو اسی جسم کو برداشت کرنا ہوگا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انظروا امن تأخذون دینکم، کہ تم لوگ غور کرو دین کو تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو۔